ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، درس تفسیر کلام پاک میں ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم بھی ہے۔ اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت سابقہ نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتابوں کے حوالے سے اور قرآن کریم کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ ایمان والوں کی علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری کتاب نازل فرمائی، جو ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، عبادات کے تعلق سے ہو کہ معاملات کے تعلق سے ہو، انفرادی زندگی کے تعلق سے ہو، اجتماعی زندگی کے تعلق سے ہو، سیاسی زندگی کے تعلق سے ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل کیا، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر یقین رکھتے ہیں، اور صرف یقین ہی نہیں رکھتے بلکہ جو کچھ رب نے نازل فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی میں عمل کی صورت میں اپنی ذات پر غالب کرتے ہیں۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ قرآن مقدس دیگر کتابوں کی طرح ایک ساتھ میں نازل نہیں ہوا، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تو مکمل کتاب ایک ساتھ میں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو مکمل کتاب ایک ساتھ میں دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تو مکمل کتاب ایک ساتھ میں دے دی گئی، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، کتابچے جو نازل ہوئے، وہ بھی مکمل تھے، یعنی ایک ساتھ میں احکام جو کچھ بندوں کے لیے ہونے تھے وہ سب دے دیے گئے۔ بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس میں ایک دم کتاب کا آ جانا اور ان کے ہاتھ میں ان کتابوں کا تھما دینا، یا ان کتابوں کے احکامات کو ایک ساتھ میں جب ان کے سامنے بیان کیا گیا تو ان کو اس پر عمل کرنا گرا گزرا، یعنی بھاری لگنے لگا کہ یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، ایسا بھی کریں، ویسا بھی کریں۔ اس وجہ سے جب انبیاء ان کے سامنے کہتے تھے تو وہ کہتے تھے قالوا سمعنا وعصینا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم فرما برداری کریں نہ کریں۔
ایک عام ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم مانیں نہ مانیں، ہم نے سن تو لیا ہے، یعنی آپ نے سنا دیا، ہم نے سن لیا، اب ہماری مرضی ہے۔ قرآن کریم کو ایک ساتھ میں نازل اس لیے نہیں کیا گیا کہ پچھلی قوموں کی حالت دیکھی گئی تھی، اور منشأ خداوندی بھی یہ تھا، ارادہ خداوندی بھی یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ کلام ایک ساتھ میں نہ دیا جائے، بلکہ ان کے درمیان آیتیں نازل کی جائیں، تاکہ ایک آیت، دو آیت، چند آیتیں، ایک سورت، اس طرح سے ان تک یہ کلام پہنچتا رہے اور ان کی زندگی اس کلام کے حوالے سے تبدیل ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کے مطابق اسی انداز سے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ مکے میں جتنی بھی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جتنی بھی صورتیں نازل فرمائی، ان تمام صورتوں کا تعلق عبادات اور معاملات سے تھا، یعنی کفر کے سامنے ایمان کو پیش کرنا ہے، اور غلط معاملات کے سامنے اچھے معاملات کو پیش کرنا ہے، اور دیگر چیزوں کی عبادت کے سامنے اللہ کی عبادت کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان کی زندگی میں انہی چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایمان اپنا مضبوط کیا جائے۔ اللہ نے کفر کے سامنے ایمان کو اس انداز سے پیش فرمایا کہ سننے والے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے لگے، ایمان کے تعلق سے غور و فکر کرنے لگے، اللہ کے دین کو سمجھنے لگے، اور جب سمجھنا شروع کیا اور داخل اسلام ہونے لگے تو جو معاملات ان کے تھے ان معاملات سے ہٹ کر اللہ نے ان کی زندگی میں اچھے معاملات کا تذکرہ فرمایا۔ آج تک تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، اب اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ ان کا درجہ تمہارے درمیان میں بہت بڑا ہے، یہ دکھنے میں تمہارے جیسے ہیں، ان کے ہاتھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر سب تمہارے جیسے ہیں، مگر مرتبے میں تم سے اتنے بڑے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ماں باپ کی خوشی اتنی پسند ہے کہ تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں تو رب خوش ہو جاتا ہے، اور تمہارے ماں باپ کی ناراضگی اتنی ناپسند ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ہزاروں عمرے، سینکڑوں حج، اس کی سینکڑوں عبادات، اس کا کروڑوں کا خرچ کرنا، ہر محلے میں مسجدیں بنا دینا، صبح سے شام تک کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ کر بیٹھنا کام نہیں آئے گا اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ سکرات بڑی مشکل ہو جائے گی، کلمہ زبان پر جاری نہ ہو سکے گا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو حقوق بتائے، اور حقوق میں صرف ماں باپ کے حق نہیں بتائے، بھائیوں کا حق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا، یتیموں کا حق بتایا، مسافروں کا حق بتایا، نابینا کا حق بتایا، جو راستے پر آپ چلتے ہیں اس راستے کا حق بتایا، آپ جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کریں ان کے حقوق سے واقف کروایا گیا، پڑوسیوں کے ساتھ میں آپ کا کیا معاملہ ہو اس سے واقف کروایا گیا۔ جب ان کے غلط مذہب کے سامنے اللہ نے ایک ایسا مذہب پیش فرمایا کہ جس مذہب میں صرف رحم ہی رحم ہے، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، نہ خود کو تکلیف میں رکھنا ہے نہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا ہے، ایسا مذہب جب ان کے سامنے مکۃ المکرمہ میں ان مشرکین کے سامنے ایمان اور معاملات کے حوالے سے پیش کیا گیا تو انہوں نے مذہب اسلام کی حقیقت کو سمجھا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، مگر ان کے ایمان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ بڑے سے بڑے مشرک کی طاقت کے سامنے وہ اپنے ایمان کے ساتھ میں ڈٹے رہتے تھے، جان پر، گردنوں پر تلواریں رکھ دی جاتی کہ اسلام چھوڑ دو،
بتوں کی پھر سے پرستش کرو. وہ کہتے نہیں، ہم نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے، بہت اچھا مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے. یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ قرآن سے آئی، اللہ کے مقدس کلام کی وجہ سے آئی. اور کیسے آئی؟ وہ سنتے تھے، اور صرف سنتے نہیں تھے، وہ غور سے سنتے تھے کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ کے کلام کا تعلق ہمارے ساتھ میں کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھیں. وہ بڑے غور سے سنتے تھے. اور پھر اللہ نے قیامت تک اپنے بندوں سے فرما دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. آپ کہیں گے عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو میں آپ کو بتاؤں قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس کا اثر دل پر ضرور پڑتا ہے. اگر آپ غور سے سنیں، سمجھ میں آئے نہ آئے اس کا اثر دل پر ضرور پڑتا ہے. آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل موم کی طرح ہو جاتا ہے، جسم کی کیفیت، حیت اور طبیعت بدل جاتی ہے جب قرآن کو بندہ غور سے پڑھتا ہے. عربی سمجھ میں نہ آئے اپنی جگہ ہے، مگر قرآن غور سے سننے والوں کو اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے. آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہیں بار بار، پھر دیکھیں آپ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا اور جب غور سے سنا گیا تو اس سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے وابستہ ہونے لگے. اور جب قرآن کی آیتیں اتنی اثر والی تھیں کہ جب بندہ اس کو سنتا تھا تو اس کے سننے کے بعد جب اس کے دل پر اور اس کی طبیعت پر یہ آیتیں اثر کرتی تھیں تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ قرآن کی جتنی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ان تمام آیتوں کا اثر صحابہ کے دلوں پر ہوتا تھا. میں نے پچھلی نشست میں بھی آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب کی، دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے دلوں پر مستی چھا جاتی ہے. اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں. ایمان میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب اس آیت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. بغیر عمل کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایمان کے تعلق سے بیان فرمایا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنا، اس کا نام ایمان. عمل نہ ہو ایمان میں کوئی انسان کے اندر کسی قسم کی کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، میری عادت نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نماز چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، زکوٰۃ و حج جیسے چاہے ادا کرو نہ کرو، حضور کی نعت سنتے رہو، ایمان مضبوط ہو جائے گا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف نعتیں سنتے رہو. نعت پڑھنے والا نہ جانے کتنے دن ہو گیا نماز نہ پڑھ کر، مگر بات کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان. وقت قربان کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے. تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ صرف اپنی زبانی دعوے ہیں جو بندہ کر لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امتی کا گہرا تعلق بغیر نماز کے ہو ہی نہیں سکتا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضور سے گہرا تعلق ہو ہی نہیں سکتا بغیر نماز کے. اس لیے میرے آقا نے فرما دیا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب جو نمازی نہ پڑھتا ہو وہ حضور کو کتنی تکلیف دے رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان، جب قرآن کی آیتیں وہاں پر نازل ہوتی تھی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتے تھے.
گھر کا سارا مال خدا کی راہ میں دے دیتے، اور جب پوچھا جاتا کہ اپنے لیے کیا رکھے ہو، تو کہا خدا تو میرے لیے ہے نا، حضور آپ ہمارے لیے ہیں، اب ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ جب مالک ہمارا، مالک کے حبیب ہمارے، تو پھر ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ گھر کا سارا مال دے دیتے، باغ کا باغ قربان کر دیتے، اولادوں کی قربانی اسلام کی خاطر دے دیتے، مگر اسلام سے ذرہ برابر بھی ڈگمگاتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے اسلام کو مضبوط رکھا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا کمال تھا۔ اب ان کی پانچویں علامت یہ ہے، کن کی؟ متقین کی۔ اب تک یہ چوتھی علامت بیان ہوئی، پانچویں علامت متقین کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا جو کچھ عمل ہے وہ آخرت کے لیے ہے، جو کچھ کام ہے ان کا آخرت کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کاروبار چلتا ہے تو ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا کیوں جمع کرتے ہو، تو ہمارے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، گھر بنانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، حج کے لیے جانا۔ بہت کم بولتے ہیں کہ حج کے لیے جمع کر رہا ہوں، زیادہ لوگ نہیں بولتے کہ حج کے لیے جمع کر رہا ہوں، بلکہ کہتے بچوں کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہوں، جبکہ حج فرض ہے آپ پر۔ اگر پیسہ جمع ہو رہا ہے اور اتنا جمع ہو گیا کہ آپ حج کے اخراجات مکمل کر سکتے ہیں، یعنی حج کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، اور جا کر واپس آنے تک 30 دن 40 دن تک آپ کے گھر کے خرچے پورے چل سکتے ہیں، تو شادی فرض نہیں ہے، پہلے حج فرض ہے۔ اور اگر نہیں کیا تو ہر سال حج کے چھوڑنے کا گناہ نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حج کے لیے جمع کر رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، سال بھر کا نہیں ہے، اب اس کے لیے سیونگز چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، مگر سیونگز برابر چل رہی ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا تو میں نے بتا دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی سیونگ کرتا ہے، اور ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد قرآن نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ آپ جتنے عمل کرتے ہیں نا، یہ آپ کی سیونگ ہو رہی ہے، اچھے کرو یا برے کرو، آنکھ سے کرو، کان سے کرو، آپ ابرو کے اشارے سے کرو، سر کے بالوں کو جیسے تیسے بنا لو، یہ بھی ایک عمل ہے۔ حضور نے سر کے بال کی سنت بھی بتائی ہے، اگر آپ اس کو حضور کے طریقے پر رکھیں گے تو یہ عمل ہو رہا ہے، اور جانوروں کے طریقے پر رکھیں گے تو یہ آپ کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا گناہ ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے آپ اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح زبان، اس سے بھی عمل ہوتا ہے، کان سے عمل ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر سے عمل ہوتا ہے، جسم، پورے جسم سے عمل ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے جسم سے ہونے والا ہر عمل محفوظ کر دیا جاتا ہے، سیف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے برے اعمال بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی ہمیں جو ملی ہے، کمانا، بیوی بچے پالنا، یہ بھی عبادت ہے، مگر یہ اس وقت میں ہے جب 5 عبادتیں پوری کر لو، پھر یہ عبادت ہے۔ عبادتوں کو چھوڑ کر آپ کہیں نہیں بیوی بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے، نادانوں، 5 وقت کی نماز کے بعد وہ عبادت ہے، اس سے پہلے وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر نمازیں چھوڑ کر آپ کمائی کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بیوی کہتی ہے، گھر کی عورت کہتی ہے کہ نہیں شوہر کو کھلانا عبادت ہے، نماز پڑھنا پہلے عبادت ہے، بعد میں شوہر کو کھلانا عبادت ہے، آپ یہ بھی کریں، آپ وہ بھی کریں، آپ یہ ذمہ داری بھی ادا کریں، آپ وہ ذمہ داری بھی ادا کریں۔ اور یہ سارا عمل اس لیے ہوتا ہے کہ آخرت پر بندے کا یقین ہوتا ہے، اور جن کا آخرت پر یقین نہ ہو وہ بندے کچھ نہیں کر سکتے، آخرت برباد ہی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آج کل ہماری اور آپ کی باری ہے، آج کل ہماری اور آپ کی جو کیفیتیں ہیں، غور کر لیں، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آخرت میں انسان کو ہر نعمت کا حساب دینا ہے اللہ۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے
نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں تو فقیر ہی پیدا ہوا، فقیر ہی مر گیا، میرے پاس کیا نعمت ہے؟ تو آپ کو جو جسم دیا اللہ نے وہ نعمت ہے۔ ضروری نہیں کہ دولت ہی نعمت ہو، دولت تو آزمائش ہے، دولت نعمت نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہ دولت نعمت، دولت اور اولاد آزمائش ہے۔ نعمت جو اللہ کی ہے یہ ہمارا مکمل جسم ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ نہ کرے آپ گنجے ہوں، کسی بال والے کو دیکھ کر آپ کو دل تو کرتا ہوگا کہ بھائی کیا اچھا ہوتا میرے بھی بال رہتے، بغیر ٹوپی کے گھومتا، بغیر امامے کے گھومتا، لوگوں کے سامنے اطمینان سے بیٹھتا۔ تو کیا پتہ چلا یہ بال نعمت ہے، اگر نہ ہوتے تو آپ کو اس کا افسوس ضرور ہوتا۔ اسی طرح جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب کچھ نعمت ہے، یہاں تک کہ بندے کو جو علم ملتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بندے کو جو علم ملتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سوال فرمائے گا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے حسن کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے علم کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سارے سوالات قیامت کے دن ہوں گے، اور جب تک بندہ جواب نہ دے گا اس وقت تک ایک انچ سمجھتے ہیں نا، بالکل مختصر سا ہوتا ہے، ایک انچ بھی اپنے قدم کو اللہ کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب بتائیں اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، کیا سیونگ ہم نے کی ہے؟ ہم تو پیدا ہوئے تھے آخرت کے لیے۔ الدنیا سجن المؤمن، حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب بتائیں قید خانے میں قیدی کیا کیا لے جاتا ہے؟ گھر کا ٹی وی، گھر کا فریج لے جا سکتا ہے، گھر کا بستر لے جا سکتا ہے، اپنے مہنگے مہنگے کپڑے لے جا سکتا ہے، روزانہ چولہا لے جا کر روزانہ چکن مٹن بنا کے کھا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، قیدی کو تو داروغہ کی سننا پڑے گا، وہ کھانا دے تو کھانا پڑے گا، وہ لباس پہننے کو کہے تو پہننا پڑے گا، وہ جو دے وہ کرنا پڑے گا۔ ایمان والا اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں قیدی کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایمان والے مالدار بھی تو ہیں، تو وہ مالدار بھی قیدی کی طرح اپنی زندگی گزارے کہ میرے رب کا جو حکم ہے میں وہیں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ ہمیں قیدی کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا، ہمیں آزاد نہیں رکھا گیا۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مکمل مجبور کر کے چھوڑ دیا گیا کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے۔ ہم نے کہا نماز کے لیے قیام کرو تو تمہیں قیام ہی کرنا ہے، تم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اگر بیمار ہو، پانی نہیں نہا سکتے، وضو نہیں کر سکتے، غسل تم پر فرض ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تم بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو تم روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ اگر مجبور کیا جاتا تو کہا جاتا مر جاؤ مگر روزہ رکھو، کچھ بھی ہو جائے مگر غسل کر کے نماز پڑھو۔ نہیں، ہمیں مجبور نہیں کیا گیا۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو مگر نماز پڑھو۔ مجبور نہیں کیا گیا، اختیار دیا گیا عبادات کے معاملے میں۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ابھی پیسہ تمہارے پاس میں نہیں ہے، پیسہ ہے جب زکوٰۃ دو مگر دے دو، اس میں کبھی کمی اور کوتاہی نہ کرنا۔ مجبور نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ آخرت سے ہم لا تعلق ہو چکے ہیں۔ یہ میں بڑی کڑوی باتیں کر رہا ہوں، کبھی تنہا بیٹھ کر سوچو کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آخرت کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل بروز قیامت بندہ اپنے اس وقت کو سوچ کر بھی افسوس کرے گا جو لمحہ اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔
اسے موقع تھا خدا کے ذکر کرنے کا، مگر اس نے نہیں کیا۔ قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں ذکر کر لیتا تو آج میرا ایک درجہ تو بلند ہو جاتا۔ قیامت کے دن بندہ اس بات پر بھی افسوس کرے گا کہ اے کاش میں رستے سے تکلیف دینے والے پتھر کو ہٹا دیتا، تو ممکن تھا کہ جنہیں پتھر ہٹانے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے آج میں بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ موقع بہت ملتے ہیں ہمیں آخرت کے اعمال کا ذخیرہ کرنے کے لیے، مگر ہم نہیں کرتے۔ راستے میں پتھر ہمیں نہیں دکھتے، تکلیف دینے والی چیزیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو بچ کر نکل گئے۔ یہ بھی سوچو کہ میرا کوئی اندھا بھائی آئے گا یا کوئی غور و فکر کرتا ہوا کچھ سوچتا ہوا جاتا رہے گا، ٹھوکر لگ جائے گی، اسے خون نکلے گا، پھر پتہ نہیں کہ وہ غریب اپنا علاج کرا سکے نہ کرا سکے، وہ سوچ کر آپ پتھر ہٹا دو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ یہ آخرت ہے جس کی فکر ہر مومن کو کرنی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں آخرت کی فکر سے، میرا تعلق بڑے بڑے لوگوں سے۔ آج کل تو یہی ہو گیا ہے، ارے میں فلاں صاحب کا قریبی ہوں، مجھے کیسے جہنم جلائے گی؟ میں فلاں کا قریبی ہوں، مجھے کیسے جہنم جلائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت کی خاطر، عبرت کی خاطر نہیں، غصے میں نہیں، نصیحت کی خاطر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ عمل کرو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم عمل کرو۔ اور وہ تو عمل کیا ہی کرتی تھی، کیسے کیسے اعمال ہیں انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا تو ہم گفتگو کریں گے۔ وہ عمل کرتی ہی کرتی تھی، مگر حضور نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے اسے ڈراؤ۔ اللہ کے رسول نے وہ حق ادا فرمایا اور اپنی بیٹی کو عمل کی دعوت دے کر بتا دیا کہ اے لوگوں، جب میں اپنی بیٹی کو اس تعلق سے ڈرا سکتا ہوں عمل کے تعلق سے، تو تم تو اور زیادہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ مگر آج ہمارے پاس آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم نہ قبر سے ڈرتے ہیں نہ میدان حشر سے ڈرتے ہیں۔ اور ڈر اس کو ہوتا ہے جسے اس کی خبر ہو، اس کی خبر ہی نہیں ہے تو ڈر کس بات کا؟ بتائیں کتنوں کو خبر ہے؟ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہوں گا، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کتنوں کو خبر ہے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ کتنوں کو خبر ہے کہ قبر کے بعد کی منزلیں کیا ہوں گی؟ اور کتنوں کو خبر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری دی، قبرستان جا کر قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی مبارکہ سے بہتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ پہلی منزل ہے انسان کے لیے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ آگے کی تمام منزلوں میں اس کے لیے خسارہ ہے، بربادی ہے۔ تو ڈر اس چیز سے ہوتا ہے نا ہمیں۔ اگر خبر ہی نہ ہو کہ ہونا کیا ہے تو ڈر کس بات کا؟ آج ایسے ہی ہماری اکثر نوجوان نسل اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور نوجوان کیا میں کہوں اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے، بے خبر ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں خبریں دیتا ہے، قرآن ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھو، اور آخرت پر یقین کرنے والوں کی کیفیتیں بڑی الگ ہوتی ہیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی کیفیت بھی بڑی الگ ہوتی ہے، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کی کیفیتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے ایسے چند لوگوں کی فہرست بیان فرمائی کہ جن میں جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آپ حضرات کے درمیان میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ماہ ذی الحجہ کے مقدس ایام چل رہے ہیں، ان میں ایک دن ایسا بھی ہے جس دن عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے
تمام بندوں کے گناہوں کو تو معاف فرماتا ہے۔ مولا ہم جا تو نہ سکے، ان بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے، ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما دے۔ مولا ان مقدس ایام کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان مقدس ایام میں خوب خوب عبادات کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو صحت مند ہے مولا ان کو بیماری سے محفوظ فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں بار قرض سے رہائی نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بے روزگاروں کے لیے روزگار کا انتظام فرما، جو روزگار سے لگے ہیں مولا ان کے کام میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ مولا تیرے بندوں کے لیے کثیر رزق کا انتظام فرما دے، بہت زیادہ رزق کا انتظام فرما دے۔ رب قدیر جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان مقدس دنوں کے صدقے مولا ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے۔ مولا ان کی زندگیوں میں ان کی زندگیوں کا تحفظ فرما دے، لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو حادثات سے محفوظ فرما، تیرے مسلمان بندوں کو مولا قتل و غارت گیری سے محفوظ فرما دے، ہر فتنے سے بچا لے، ہر مکر سے بچا لے، نفس کے ہر دھوکے سے بچا لے، شیطان کے ہر شر سے حفاظت فرما۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے جتنے بھی اکابرین گزر چکے ہیں مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے، ہمارے